غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، اگر ہم یہ بات کریں تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے اور مختلف حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ ہمارے علاوہ کیا دیوبند جو اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ان کی کتب کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے یا نہیں؟ آپ انہی کی زبانی سنیے، پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہماری کئی کتابوں میں پیران پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث الاعظم لکھا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہی انہیں غوث الاعظم تھے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے انہیں غوث الثقلین، جنات اور انس کے غوث۔ تو کبھی کوئی مجھ سے سوال کرتا تھا کہ حضرت غوث کا مطلب تو فریادوں کو سننے والا، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو غوث الاعظم کا مطلب تو ہوا سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا۔ تو یہ لفظ کہنا شرک نہیں ہے؟ سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا تو اللہ ہے۔ تو میں انہیں سوال کے جواب دے دیتا تھا، لیکن خود وہ تو مطمئن ہوتا تھا، میں اندر سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اکابرین علماء دیوبند کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہماری کتب کے اندر باقاعدہ طور پر یہ لفظ مستعمل ہے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ مزید آپ ان کی گفتگو سماعت کریں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے اس عصر حاضر کے علماء کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے غوث الاعظم کے حوالے سے اپنی رائے کا کس طرح سے اظہار کیا ہے۔ یہاں اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں کوئی جلسہ تھا، وہاں کوئی حضرت آئے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ اپنی تقریر میں کہیں کہہ رہے تھے کہ غوث الاعظم کوئی نہیں صرف اللہ، اور فلاں کوئی نہیں صرف اللہ۔ تو وہ کہا ہوگا؟ تو یہاں مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ آئے تھے اس کمرے میں اوپر، تو میں بھی حضرت سے ملنے آیا ہوا، تو حضرت غسل کر کے نکلے تھے، کنگا کر رہے تھے حضرت حیدری شہید، تو کنگا کرتے ہوئے ندیم صاحب کو کہنے لگے، دیکھا کل شیخ صاحب غوث الاعظم کوئی نہیں صرف اللہ۔ وہ سٹائل مجھے بھی یاد ہے، زلفوں کو سنوار رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو ادھر ہی جواب دینے والا تھا اسٹیج پہ، کیونکہ حضرت کی عادت تھی اگر اسٹیج پہ کوئی غلطی کرتا تو اس کی اصلاح کر دیتے، یا کبھی اپنی تقریر کے دوران ہی اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو صحیح۔ اب صرف یہاں پر انہوں نے جو بات کی ہے، اس کے بعد آپ آگے سنیں کہ جو معروف ان کے عالم ہیں، علماء ہیں جن کی انہوں نے بات کی ہے، آگے انہوں نے پھر غوث الاعظم کا کیا معنی کیا ہے۔ یہی معنی ہم کرتے ہیں، یہی معنی مراد ہم لیتے ہیں، اور اگر اس حوالے سے اس کا یہ معنی لیا جائے تو بالکل یہ گناہ، شرک یا کسی لحاظ سے عقیدے کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ ذرا انہوں نے آگے کیا وضاحت کی، آپ اس بات کو بھی ضرور سنیے۔ مانے لگے کہ جی وہ دیکھا کل حضرت کہہ رہے تھے غوث الاعظم کوئی نہیں صرف اللہ، تو ایک دم میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ اشکال تو میرے ذہن میں بھی تھا۔ تو میں نے کہا حضرت کہ اللہ کے علاوہ غوث الاعظم کسی کو کہنا ٹھیک ہے، غوث کا مطلب تو فریاد رس، اعظم کا مطلب سب سے بڑا۔ تو یوں مجھے دیکھ کے کہتے ہیں سمجھنا، فرمایا صدیق اکبر کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ کیا کیوں؟ صدیق کا مطلب سب سے بڑا سچا، اور اکبر کا مطلب سب سے بڑا، تو سب سے بڑا سچا اللہ ہی ہے، صدیق اکبر ہے۔ مجھے کہا فاروق اعظم کون ہے؟ میں نے کہا حضرت عمر کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ فاروق کا مطلب حق باطل میں فرق کرنے والا، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو سب سے بڑا حق باطل میں فرق کرنے والا تو اللہ ہے۔ چلو مخلوق میں اگر لے لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، عمر کو کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا بھائی وہ غوث الاعظم اس کا ہم لغوی معنی نہیں لیتے، اس کا ہم اصطلاحی معنی لیتے ہیں۔ جیسے یہاں صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ صدیقیت مخلوق میں انبیاء کے بعد ایک مقام کا نام ہے۔ اللہ وہ مقام جس کو دے، چنانچہ اس مقام میں جو سب سے اوپر نظر آتا ہے انبیاء کے بعد مخلوق میں، وہ ابو بکر ہیں، تو اس لیے باقی مخلوق کی بنسبت انہیں صدیق اکبر کہہ دیا جاتا ہے۔ اور کہا فاروقیت یہ بھی تصوف میں ایک مقام کا نام ہے، حق باطل میں فرق کرنا یہ اب
قیامت تک فاروق آئیں گے، قیامت تک صدیق آئیں گے، لیکن جو صدیق اکبر ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہے یہ امتیوں میں، اور امتیوں میں مقامی فاروقیت بھی ہوگا۔ کئی آئیں گے جو حق باطل میں تمیز کر کے رکھ دیں گے، مجدد الفسانی بھی تو فاروق ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بھی تو فاروق ہے، حق نواز جھنگوی بھی تو فاروق ہے، اب کئی آئیں گے، لیکن امتیوں میں یہ مقام کا سلسلہ ہے جو نبی نے دیا ہے۔ چنانچہ اس میں امتیوں میں اس مقام فاروقیت پہ جو سب سے اوپر نظر آتا ہے دنیا اسے فاروق اعظم عمر فاروق کہتی ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک اصطلاحی معنی ہے، تو کہتے ہیں غوث بھی تصوف میں ایک اصطلاح کا نام ہے۔ جیسے مقام ہوتا ہے تصوف میں کتب، یہ ابدال ہے، یہ مجذوب ہے، ایسے ہی ایک مقام ہے اللہ کے قرب کا، اسے غوثیت کہتے ہیں۔ قیامت تک کئی غوثوں نے آنا ہے، لیکن اس سیٹ پر جو سب سے بڑا بیٹھا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں، اس لیے انہیں غوث العظم کہا جاتا ہے۔ اسے لغوی معنی کے اعتبار سے نہ دیکھنا، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے دیکھنا۔ چھت کے بھی اوپر سے گئی ہوگی، سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ تو اس لیے اپنے اکابرین کی کتابیں سمجھ کے پڑھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تکشف کا مطالعہ ضرور کرو، اس میں یہ تصوف کی اصطلاحات کے صحیح معنی موجود ہیں۔ حصول برکت کے لیے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، غوث اعظم، جس طرح قرآن حکیم کے اندر ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ اب یہاں پر الملک کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، لیکن ہم جب عرب کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے الملک فہد، الملک سلمان، الملک فلانا، تو وہاں پر یہی الملک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو قرآن حکیم کے اندر اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے کہ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہاں پر وہ لفظ اللہ کے لیے الملک استعمال ہوا ہے، لیکن عرب امارات کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر، وہاں جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی الملک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ انہیں خدا سمجھ کے الملک نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کو جو بادشاہ کے معنی میں الملک کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو غوث اعظم کو مددگار مانا جاتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو وہ مدد کرتے ہیں، دستگیری کرتے ہیں، یہاں پر یہ معنی مراد لیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ اس لفظ کو ملانے کی کوئی بھی صاحب ایمان جسارت نہیں کر سکتا۔